تلنگانہ میں آج سے ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ورکرز اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے احتیاطی ڈوز دینے کے عمل کا آغاز ہوا۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ساتھ مل کر اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں تقریب صدر شفاخانہ یونانی میں منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال اور ٹیکے یہ دو ہی بہتر راستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو مفت ٹیکے فراہم کر رہی ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ٹیکے لیں۔ اس تعلق سے عوام کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کے شبہات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ نے ٹیکے کے پہلے ڈوز کا 102% کام مکمل کر لیا ہے اور دوسرے ڈوز کا 78% کام مکمل ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی حال ہی میں شروع 15 تا 18 برس کی عمر کے افراد کی ٹیکہ اندازی کا کام 38% مکمل کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ ملک کی ان بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں پر 100% ٹیکہ اندازی کا کام مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں مہم چلانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظامیہ یونانی اسپتال کے مسائل کے سلسلے میں انہوں نے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے ساتھ تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ حلقے جلد ہی اس دواخانے کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب اکبر الدین اویسی فلور لیڈر مجلس نے کہا کہ سارے ملک میں تلنگانہ ٹیکہ اندازی کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ محکمہ صحت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ احتیاط کریں، ماسک، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ کووڈ کو شکست دینے کے لیے ٹیکہ لینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکہ لینے کی صورت میں اگر کووڈ ہوتا ہے تو ایسے میں دواخانے میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ڈاکٹرز ٹیکہ لینے والے کی جان بچا پائیں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ ٹیکہ لینے کے لیے بزرگوں کو بھی ترغیب دینے کی ضرورت ہے، جس سے ہم کووڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پنجاب میں وزیر اعظم مودی کی سیکورٹی میں کوتاہی کا الزام لگاتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب کی کانگریس حکومت کی سازش کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ملک کے وزیر اعظم کی کسی بھی ریاست کے دورے کے موقع پر تمام طرح کے احتیاط کرنے کی ذمہ داری اس ریاست کی ہوتی ہے۔ ایس پی جی کی اطلاع کے مطابق وزیر اعظم کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے دورے کی مکمل تفصیلات اور ان کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے تمام تر اقدامات کے سلسلے میں کئی طرح کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مودی کے دورہ پنجاب کے سلسلے میں اس ریاست کے وزیر اعلیٰ، ڈی جی پی اور پولیس عہدیداروں کو مکمل طور پر معلومات فراہم کی گئی تھی اور یہ بات سچ ہے۔ وزیر اعظم کی روانگی کا منصوبہ بارش اور موسم کی خرابی کی اطلاع محکمہ موسمیات کی جانب سے دیے جانے کے بعد پلان بی کے تحت دورے کی تفصیلات فراہم کی گئی، لیکن وزیر اعظم کی سیکورٹی میں کوتاہی کی گئی، جس کے لیے پنجاب کی ریاستی حکومت ذمہ دار ہے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے چیتنیا پوری میں پراناہیتا ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ اس ہاسپٹل میں کم خرچ میں مریضوں کا کارپوریٹ طرز کا علاج کیا جا رہا ہے اور معیاری نگہداشت صحت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کووڈ کے اصولوں جیسے سماجی فاصلہ، سینیٹائزیشن، ماسک کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹیکہ اندازی کی بھی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تمام کو موجودہ حالات میں چوکسی کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے بین ضلعی تبادلوں پر مایوس ہو کر ایک سرکاری ٹیچر نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع نظام آباد کے بابا پور دیہات میں پیش آیا۔ اس خاتون ٹیچر کی شناخت سرسوتی کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد و رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی اس کے ارکان خاندان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان کو کومرم پلی کے قریب ہی پولیس نے حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر کانگریس کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اساتذہ کے بین ضلعی تبادلوں کے خلاف جونیئر لیکچررز کی بڑی تعداد نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی سری نگر کالونی میں واقع قیامگاہ کے باہر پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور اس سلسلے میں جاری کردہ جی او 317 کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
ان برہم احتجاجیوں نے کہا کہ حکومت غیر ضروری طور پر اساتذہ کے بین ضلعی تبادلے کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان لیکچررز نے کہا کہ ان کو انصاف ملنے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ بعد ازاں سبیتا اندرا ریڈی نے مکان سے باہر نکل کر ان سے ملاقات کی۔ سابق رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس سوشل میڈیا میں بعض افراد کو ملازمت فراہم کرتے ہوئے حکومت کے طریقہ کار اور اصولوں کی مخالفت کرنے والوں کو وزیر تارک راما راؤ دھمکا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت میڈیا پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ سوماج گوڑے میں تلنگانہ سوشل میڈیا فورم آن لائن میڈیا اکیڈمی کی جانب سے سوشل میڈیا پر حکومت کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی۔ اس گول میز اجلاس میں سیاسی قائدین اور سرکردہ صحافیوں کے علاوہ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اداکارہ راسی نے سرکردہ ریئل اسٹیٹ ادارے شتابدی ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام شتابدی آرگینک فوڈ پروڈکٹس جاری کیے۔ شتابدی کے منیجنگ ڈائریکٹر سرینیواس ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ کمپنی پہلے ہی ریئل اسٹیٹ کی تجارت میں سرکردہ مقام کی حامل ہے، لیکن اب عوام کے لیے نامیاتی فوڈ پروڈکٹس کی تیاری کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف مقامات میں ان کی اشیاء بھیجی جائیں گی۔ عوام کو معیاری غذائی اشیاء کی فراہمی ان کے ادارے کا نشانہ ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار اور وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ ملک میں پہلی بار صرف تلنگانہ حکومت نے ہی زراعت کو منافع بخش بنانے، کسانوں کو بادشاہ بنانے اور نئی نسل کو کھیتی کی طرف راغب کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کھمم کے برہان پور سبزی منڈی میں 1800 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلی سبزی کی مختلف اقسام کے ساتھ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا ایک پورٹریٹ بنایا گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر ان دونوں وزراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان وزراء نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے کسانوں کو نیا راستہ دکھایا ہے، جس سے ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو فراہم کی جانے والی مالی امداد 50,000 کروڑ روپے کے سنگ میل تک پہنچ چکی ہے۔ پیر میں لگائی گئی پٹی میں چھپا کر لائے گئے سونے کو ایک مسافر کے پاس سے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ اس مسافر کی شناخت محمد ارشد کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ شارجہ سے حیدرآباد پہنچا تھا، تاہم کسٹم کے عہدیداروں نے تلاشی کے دوران اس سونے کا پتہ چلایا اور اس کے پیر کی پٹی کاٹ کر سونے کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سونے کا وزن 960 گرام ہے اور اس کی مالیت ہندوستانی کرنسی میں 46.60 لاکھ روپے ہے۔ اس سونے کو ضبط کر لیا گیا اور اس مسافر کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے حدود میں پولیس نے بڑے پیمانے پر گانجے کو ضبط کیا اور گانجے کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ٹولی کا پتہ چلاتے ہوئے اس بین ریاستی ٹولی کے ارکان کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ چوٹ اپل علاقے میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ملزمین کے پاس سے 294 کلو گانجے کے ساتھ ساتھ نقد رقم بھی ضبط کر لی گئی۔ اس گانجے کی مالیت 43.54 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھونگیر پولیس اور بھونگیر کی ایس او ٹی نے یہ کارروائی مشترکہ طور پر کی ہے۔ منصور آباد کی وویکانندا کالونی میں رنگولی اور مگو کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں یہ مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں لڑکیوں اور خواتین کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے فن کا مظاہرہ کیا۔ بہتر مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں اور خواتین میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مہیشورم اسمبلی حلقے کے بالاپور میں میرپیٹ بلدی کارپوریشن حدود کے وارڈ نمبر 3 میں امبیڈکر نگر کی شمشان گھاٹ پر قبضے کا کالونی میں رہنے والوں نے الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شمشان گھاٹ کی پلاٹنگ کرتے ہوئے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مقامی خواتین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شمشان گھاٹ کی اراضی کو فروخت کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کارپوریٹر کے ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ ایک خوفناک واقعے میں ایک شخص کا کٹا ہوا سر مندر کے باہر لگی مہانکالی کی مورتی کے پیروں میں پایا گیا۔
یہ واقعہ ضلع نلگنڈا کے گولا پلی گاؤں میں پیش آیا، جس سے مقامی افراد خوف زدہ ہو گئے اور ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سر کس کا ہے، اس بات کی شناخت ہنوز نہیں ہو پائی ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 35 برس ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ بعض افراد نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ انسانی بلی کا واقعہ ہے، لیکن پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ چند دن پہلے ایک پولٹری فارم میں بہار سے تعلق رکھنے والے افراد میں ناجائز تعلقات کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تھا۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں ریلوے اسٹیشنز میں مسافرین کا کافی زیادہ ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ مسافرین کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار بھی ان کو وداع کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشنز پہنچ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ریلوے اسٹیشنز میں ہجوم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے پلیٹ فارمز کی ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمتوں کا اطلاق اس ماہ کی 20 تاریخ تک رہے گا۔ تلنگانہ کے اہم ترین مانے جانے والے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں پلیٹ فارم کے ٹکٹ کی قیمت 10 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے نامپلی، کاچیگوڑا، ورنگل، کھمم، لنگم پلی، قاضی پیٹ، محبوب نگر، راماگنڈم، منچریال، بھدراچلم، وقار آباد، تانڈور اور بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشنوں کے پلیٹ فارمز کے ٹکٹ جس کی قیمت 10 روپے تھی اس کو بڑھا کر 20 روپے کر دیا گیا ہے۔ مسافرین کے ہجوم میں کمی کے لیے یہ فیصلہ ساؤتھ سنٹرل ریلوے کی جانب سے لیا گیا ہے۔